پاکستان میں اگر آپ نے اسلحہ رکھنا ہے تو پھر آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ اور 25 سال ہونی چاہیے. وہ لوگ لائسنس ان کو نہیں مل سکتا کہ جو مینٹلی فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ان کو کوئی ایشو ہو اگر نا تو وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. اب ایسا نہیں ہے کہ لائسنس ہے آپ کے پاس تو آپ کو کچھ بھی لائسنس مل گیا کہ آپ نے شروع کر دینا ہے ہوائی فائرنگ اور کچھ بھی کرنے کی. نہیں, لائسنس رکھتے ہوئے بھی آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ لائسنس ٹو کل نہیں مل گیا آپ کو. عام آدمی کون کون سے اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ بنوا سکتا ہے؟ 12 بور ہے, 32 بور ہے, 12 بور کی گن ہے, فار ایگزامپل AK-47 اس طرح کی کسی اس کا لینا ہے تو آپ کو فیڈرل منسٹری فار انٹیریئر سے اس کی اجازت لے کر کے وہاں سے آپ کو یہ ایشو ہو سکتا ہے. میرے گلاسز سے نہیں لگ رہا کہ آج کے ٹاپک کے مطابق تھوڑا سا ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ رمضان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز. ناظرین, آج پھر ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے میرے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ایڈوکیٹ شبنم نواز صاحبہ. آج ہم ان سے بات کریں گے اسلحے کا جو لائسنس ہے کون کون لوگ اس کے اہل ہیں, کتنی عمر ہونی چاہیے اور اسلحہ رکھنے والے کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. میڈم بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو تھوڑا سا میرے گلاسز سے نہیں لگ رہا کہ آج کے ٹاپک کے مطابق تھوڑا سا ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ اسلحے کا جو لائسنس ہے وہ کون لوگ ہیں اہل ہیں اس کو بنانے کے لیے, اس کے لیے کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں اگر آپ نے اسلحہ رکھنا ہے تو پھر آپ کو پاکستان کا سٹیزن ہونا چاہیے یا آپ کے پاس پاکستان کا CNIC کارڈ ہونا مطلب نمبر ہونا چاہیے یا پھر نائکاپ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ اور 25 سال ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں ہوگی. اور آپ نے کہا کون سے لوگ اہل ہیں, وہ لوگ نہیں رکھ سکتے لائسنس, ان کو نہیں مل سکتا کہ جو مینٹلی فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ان کو کوئی ایشو ہو اگر نا مطلب کسی بھی قسم کی ان کو کوئی ذہنی بیماری ہو, جسمانی کوئی ان کے اندر وہ ہو اس کی وجہ سے, تو وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. دوسری چیز یہ کہ آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے ممبر نہ ہوں کہ جس آرگنائزیشن کو بین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس آرگنائزیشن کے ممبر ہیں تو بھی آپ کو لائسنس نہیں مل سکتا. اور پھر ادروائز بھی اگر پولیس کسی وجہ سے آپ کو انسوٹیبل سمجھ رہی ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے تو تب بھی آپ کو وہ لائسنس نہیں ملے گا. اسلحہ رکھنے والے بندے کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ذمہ داری ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اسلحے کی نمائش نہ کریں اور آپ ٹریگر ہیپی نہ ہوں کہ آپ نے اگر اسلحہ رکھا ہوا ہے, آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں اپنی پرسنل سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ہراسمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے یا آپ لوگوں کو اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی آپ روب ڈال سکتے ہیں, یا وہ ہوتا ہے نا کافی کچھ کیمپینز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی نمائش ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے, تو رسپانسبلٹی سے رکھیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھیے. اور یہ جو آپ جیسے ہوائی فائرنگ کر دی, یہ کر دیا, اس سے آج کل آپ نے دیکھا ہے کتنے جانی نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. گھر میں جہاں پہ بھی اسلحہ رکھا ہوا ہو وہ ایسی جگہ ہو یا تو ود ان لاک اینڈ کی ہو یا پھر وہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچے یا ینگ جو آپ کے گھر کے فرد ہیں, افراد ہیں, وہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ پھر اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. کتنے ہی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں گھر میں بچوں سے گولی چل جاتی ہے کھیلتے کھیلتے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب بچہ کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ والد نے وہ اسلحہ کہیں ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ بچہ وہاں تک پہنچ گیا. ظاہر ہے اس نے کارٹونز یا کوئی فلمز دیکھی ہیں, تھوڑا بڑا بھی ہے, ٹین ایجر بھی ہے, تو وہ اس کو کسی بھی طریقے سے غلط استعمال کر سکتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ لائسنس ہے آپ کے پاس تو آپ کو کچھ بھی لائسنس مل گیا کہ آپ نے شروع کر دینا ہے ہوائی فائرنگ اور کچھ بھی کرنے کی. نہیں, لائسنس رکھتے ہوئے بھی آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جیسے اگر آپ نے صاف کیا ہے تو صاف کر کے اس کو فوراً ری اسمبل کر دیں اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ بچوں کی پہنچ میں وہ نہ آ سکے. پلس یہ نہیں ہے کہ لائسنس ہے تو آپ جدھر بھی جائیں اس کی نمائش کرتے رہیں. یہ ایک مس ڈیمینور ہے پاکستان کے لاء کے تحت اور آپ اس کی نمائش بھی نہیں کر سکتے. اس کو آپ نے چھپا کے کسی جگہ پہ رکھنا ہے اور آپ اس کا غلط استعمال بھی نہیں کر سکتے. لائسنس ٹو کل نہیں مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. میڈم, ایک عام آدمی کون سے اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ بنوا سکتا؟ دیکھیے, نان پروہیبٹڈ بورز ہیں ہمارے اس میں اور پھر پروہیبٹڈ بورز ہیں. جیسے 12 بور ہے, 32 بور ہے,
12 بور کی گن ہے, جیسے یہ والے جو سارے آپ کے آتے ہیں نا, یہ پسٹلز اور یہ والے, یہ نان پروہیبٹڈ ہیں, یہ آپ کو مطلب پروونشل گورنمنٹ سے آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں. لیکن جو اگر آپ نے پروہیبٹڈ ویپن, فار ایگزامپل AK-47 جس کو کیلشنیکوف بھی کہتے ہیں, آپ اگر اس طرح کی کسی اس کا لینا ہے تو آپ کو فیڈرل مطلب منسٹری فار انٹیریئر سے اس کی اجازت لے کر کے وہاں سے آپ کو یہ ایشو ہو سکتا ہے. اور لائرس کو ابھی لیٹلی یہ ہوا ہے کہ ایک جو پروہیبٹڈ ویپن ہے وہ ان کو باقاعدہ اس کا لائسنس بنا کے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت ہے. اچھا, حکومت کی طرف سے کوئی ٹریننگ بھی دینی چاہیے جو اسلحہ رکھتے ہیں لوگ ان کو؟ حکومت کی طرف سے بھی دینی چاہیے. پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ NCC ہوا کرتی تھی جو ہمارا خواتین کو بھی کرائی جاتی تھی کالجز میں, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کم از کم مطلب رائفل جو نان پروہیبٹڈ ہے اور پسٹل اس کا استعمال کم از کم آ جاتا تھا. تو بالکل میں سمجھتی ہوں ٹریننگ اس لیے ہونی چاہیے کہ جس کو آپ دیں لائسنس دیں, اس سے پہلے اس سے کہیں کہ وہ کم از کم 20 دن یا 1 مہینہ کہیں نہ کہیں اس کو پراپرلی ہینڈل کرنا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ غلط استعمال سے اگر اس کا ہیوی ویپنز ہیں جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں, جیسے بڑے ویپنز ہیں, رائفل ہے یا جو بھی, اس کا کافی ایک شاک سا, ایک دھکا سا لگتا ہے, شاید اس کا وہ ریکوائل ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کو میرا خیال ہے یہی کہتے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ سارے کے سارے کو ہینڈل کرنا, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو شولڈر میں کیسے فکس کر کے کیسے نشانہ لینا ہے, فائر کیسے کرنا ہے, تو وہ اگر آپ کو نہیں آتا تو شاید اپنا پھر آپ نقصان کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی. بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنے والوں کے لیے سزا اور جرمانہ کیا ہے؟ پاکستانی جو ہمارا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایگزیکٹ تو اتھارٹیز ہیں, انہی سے پتہ چل سکتا ہے, لیکن یہ اس لیے اتنا خطرناک کام ہے کہ جب آپ ان لائسنسڈ ویپن رکھتے ہیں تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہیں بھی کسی کو گولی مار دی اور آپ نے وہ ویپن پھینک دیا اور اس کے بعد آپ کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا. آپ نے کسی بھی جگہ اگر اس کا غلط استعمال کر دیا اور اس کو آپ نے سمندر, دریا, کسی جگہ مطلب پھینک دیا, زمین میں دبا دیا, تو وہ یہ ہے کہ آپ کو پھر لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا, پھر پتہ نہیں چل سکتا کہ کس ویپن سے وہ گولی چلی تھی. اور وہ تو موسٹلی ان لائسنسڈ ویپن جو ہے وہ اسی طرح کے لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں استعمال کرنا ہوتا ہے, یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ان رولز کے اوپر پورا نہیں اتر رہے ہوتے کہ جو کہ لائسنس لینے کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں. سزائیں میں سمجھتی ہوں اس کی کافی بڑی بڑی ہیں اور جرمانہ بھی کیا جاتا ہے کافی, اور میرا خیال ہے ان کو پھر دوبارہ شاید لائسنس بھی یہ نہیں لے سکتے, لیکن دیٹ کین بی, میں اس کے اوپر تھوڑا سا شیور نہیں ہوں, اس لیے میں یہ ہے کہ سزائیں کافی بڑی اور جرمانے بھی ہیں, لیکن ایگزیکٹ کیا ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جب ویپن اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کی ذرا سی کوئی نوک جھونک ہو گئی, کسی کے ساتھ ہارٹ ٹاک ہو گئی, تو پھر آپ کو یوز کرنا پڑ جاتا ہے, اور یوز کرنا تو کر لیتے ہیں, پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہے. کیا پیغام دیں گی دیکھنے والوں کو؟ خوش رہیں, امن سے رہیں, اور زندگی میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی آرمڈ اگر گنر یا گارڈ آپ کے ساتھ آپ کو سامنے نظر آئے یا آپ کی اس کے ساتھ نوک جھونک ہو رہی ہے, تو اس کو پرووک نہ کریں کہ وہ آپ کے اوپر فائرنگ کر دے, کیونکہ جب آپ پرووک کریں گے تو پھر آپ اس کے ریزلٹس دیکھنے کے لیے تو باقی نہیں رہیں گے, تو اگلا جو ہے اس نے اپنا کام کر دیا ہوگا. پرووک نہ کریں کسی بھی آرمڈ آدمی کو اگر دیکھیں, اور جن کے پاس اسلحہ ہے یا گنرز ہیں یا گارڈز ہیں ان کو بھی یہی پیغام ہوگا کہ عقل کے ساتھ استعمال کریں اپنی پروٹیکشن کے لیے صرف اور صرف. بہت شکریہ جی میڈم شبنم نواز, بہت اچھے انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. آپ کو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اور میڈم شبنم نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.